السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات میں ہم نے حروف حلقی اور حروف مستعلیہ کا بیان کل پڑھا تھا۔ یاد رہے ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور ہم نے حروف قلقلہ بھی پڑھے تھے۔ ہم روزانہ ان الفاظ کو دہرائیں گے تاکہ یہ الفاظ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ، یہ حروف حلقی ہیں۔ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہیں۔ ان کو ہم نے یہاں پہ اکٹھا جوڑ کے لکھا تھا تو یہ بنتا ہے خسو، زوختن، قز، یعنی کہ خ، صاد، زواد، طوا، زوا، غین، قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا تھا حروف قلقلہ کے بارے میں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طوا، با، جیم، دال۔ ان کو ملا کے لکھیں گے تو قطب جدن بن جاتا ہے۔ قطب جدن، خسو، زوختن، قز اور حروف حلقی، ان کو ہم روزانہ انشاءاللہ دہرائیں گے تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ کل کا سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، سین شین تک۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے سین کی آدھی شکل اور یہ لام کی پوری شکل: سین لام، شین لام، صاد، زواد، طوا، زوا، صاد با، طوا با، زواد الف، زوا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، یہ عین کی آدھی شکل ہے اور یہ حمزہ جب آتا ہے تو یہ اکیلا آتا ہے یا کسی حرف کے اوپر آتا ہے۔ عین کی آدھی شکل جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ضرور کوئی حرف آتا ہے، جیسا کہ عین زا، غین را، صاد عین، زواد غین۔ اب ہم نے یہاں پہ صاد کو بھی پر پڑھا ہے، زواد کو بھی پر پڑھا ہے اور غین کو بھی پر پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، پر پڑھے جانے یعنی کہ موٹا پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں۔ با، عین دال، تا، غین زال، حمزہ الف۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا حمزہ کے ساتھ جڑا ہوا لفظ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو اس شیپ میں کوئی لفظ نظر آئے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ آئے تو وہ عین یا غین ہوگا، حمزہ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، میم، میم، حا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ تختی نمبر 2 ہماری مکمل ہو گئی اور تختی نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات، یعنی کہ جوڑ کے 2 حروف کو جب لکھا جائے تو ان کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ اگلی تختی جو ہے یہ حروف مقطعات کی ہے، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن میں نے جتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا ہے، سوائے میرے اساتذہ کرام کے جنہوں نے مجھے قرآن صحیح پڑھنے سکھایا، یہ تختی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، بہت غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس آج موقع ہے حروف مقطعات جو کہ کافی سارے وظائف میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی کو نکالنے کے لیے اس کی ایک باقاعدہ فریم ملتا ہے، لوگ اس کے تعویذ بھی بناتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ دماغ کھولنے کے لیے اس کی تلاوت کی جاتی ہے جب پڑھائی کے لیے دماغ کمزور ہو، تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے حروف مقطعات کو پڑھنا آ جائے۔ یہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں حروف مقطعات کا طلباء کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے، یعنی کہ ان کو زبانی یاد کرنے سے برکت کا باعث بنتا ہے۔ تو حروف مقطعات کو غور سے پڑھیں اور سیکھیں کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ مد والے حروف ہیں
اور یہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے. اس میں کچھ کھڑی زبر والے حروف بھی ہیں, ان کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ مد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, جیسا کہ الف لام میم. اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم, بالکل غلط ہے. اگر تو ہم نے لام کو لمبا کرتا ہے, پھر لام کو میم ساتھ جوڑیں گے تو یہاں پہ غننے کی کیفیت پیدا ہوگی. قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو ان پہ غننے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. غنہ مطلب ناک میں آواز جاتی ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں, جیسا کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا الف لام میم, الف لام میم صاد. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں بھی ہم نے غننے کی کیفیت پیدا کی ہے. غننے میں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور ناک میں آواز چلی جاتی ہے, جیسا کہ الف لام. یہ جو کیفیت ہے یہ ناک میں آواز جاری ہے, اس کو غنہ کہتے ہیں. الف لام میم صاد, الف لام را. بس را کو صرف اتنا ہی لمبا کریں گے. الف لام میم را, یہاں پہ بھی غننے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ جو مد ہوتی ہے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہوتے ہیں, یا یہ پہلے 5 کھڑی زبر کو ملا کے ایک مد بنتی ہے, اس لیے ان کی مقدار میں اور اس کی مقدار میں واضح فرق ہے. کاف ہا یا عین صاد. طه, طا حروف مستعلیہ میں سے ہے, صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم نے ان کو موٹا کر کے پڑھا ہے, اور یہ کھڑی زبر کے دونوں حروف ہیں, اس لیے ان کو زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا. طه, طاسیم میم, طاسین, یاسین, صاد, حمیم, حمیم عین سین قاف. ان کو ادا کرتے ہوئے کوشش کی جائے ان میں سانس کو نہ توڑا جائے. جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کی ادائیگی کے درمیان میں سانس نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کو سانس ٹوٹنے کا مرض ہے یا سانس کا مسئلہ ہے تو آپ سانس لے سکتے ہیں, ویسے ان کو توڑنا جائز نہیں ہے. قاف, نون. ادھر تک کافی ہے. آج کی تختی میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھا اور ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ میں نے اگر آپ اس کو سیکھ نہ پائیں تو آپ اس کو بار بار سنیں, اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھ جائیں. کل ہم سبق کے آغاز میں اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں گے تاکہ ہمارے لیے حروف مقطعات کو سیکھنا آسان ہو جائے اور ہم صحیح طریقے سے سیکھ سکیں. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. ہم 2 دن سے تقریباً ایک ہفتے میں ہم نے یہ حدیث بار بار کی تاکہ ہمیں یہ زبانی یاد ہو جائے. آج ہم حدیث نمبر 2 کریں گے, زبانی یاد کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور میں آپ کو اس کا مطلب پہلے پوری حدیث پڑھتی ہوں, پھر اس کا آدھا حصہ ہم آج یاد کریں گے اور آدھا آج اور آنے والے 3-4 دنوں میں مسلسل پڑھیں گے, اور آدھا حصہ اگلے 3-4 دنوں میں پڑھیں گے تاکہ یہ پوری حدیث ہمیں زبانی یاد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق المسلم علی المسلم, حق المسلم علی المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس
مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، یعنی ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں جو کہ ہم ادا نہیں کرتے، یا ہم مقابلے بازی میں رہتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، جبکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریضی، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، واتباع الجنائزی، جنازے میں ساتھ جانا، یعنی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو مرد حضرات کے لیے اس کے جنازے میں ساتھ جانا اور عورتوں کے لیے گھر کی حد تک جانا، وإجابۃ الدعوۃ، جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، مجھے لگتا ہے یہ والا حق ہم ضرور ادا کرتے ہیں، وتشمیت العاطس، جب کوئی چھینک مارے اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ آج آپ کو پوری سن کے تھوڑی مشکل لگی ہوگی، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ہم اس کو 2-3 پارٹس میں کر کے یاد کر لیں گے۔ میرے پاس کچھ ایسے بچے ہیں جن کی عمریں 2 سے 3 سال 4 سال کی ہیں اور انہوں نے یہ پوری حدیث یاد کر لی ہے اور انہوں نے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک حدیث کو 2-2 4-4 دن پڑھتے رہیں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو اس حدیث کا اگر ہم آدھا حصہ کریں تو وعیادت المریضی تک ہم آدھا حصہ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ حق المسلمی، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں آپ، حق المسلمی علی المسلمی خمس، حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ خمس 5 کو کہتے ہیں، مسلم حق، مجھے لگتا ہے تو بہت آسان ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریضی، اور مریض کی عیادت کرنا۔ 2 حق ہم آج یاد کر لیتے ہیں اور 3 حق ہم آنے والے ویک میں یاد کریں گے۔ حق المسلمی علی المسلمی خمس، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریضی، جنازے کی معاف کیجیے گا، مریض کی عیادت کرنا۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا۔ امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔